قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم سامعین اکرام، میرے بڑے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بابرکت اور برگزیدہ نبی کا امت بنا کر کے ہم سب کو بھیجا، اور ایسے نبی کا امت بنایا جس نبی سے اللہ خود محبت کرتا ہے، اور محبت کرنے کے ساتھ ساتھ یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ لوگوں تم بھی ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرو، اور جو بھی میرے نبی سے محبت کرے گا، جو بھی ان سے تعلق رکھے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا، میں بھی ان سے تعلق کرنے والا بن جاؤں گا۔ اور آج ہمیں تھوڑا سا عشق نبی کو سمجھنا ہے، نبی کی محبت کو سمجھنا ہے کہ عشق نبی کیا ہے، محبت نبی کیا ہے، اللہ نے ہمارے نبی سے اتنی محبت کیوں کی، اللہ ہمارے نبی کو اتنا کیوں چاہتے تھے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کائنات کو میں نے سجایا، یہ چاند سورج، زمین و آسمان، شجر و حجر، شمس و قمر، ان تمام چیزوں کو میں نے اپنے نبی کے صدقے میں سجایا۔ اگر مجھے نبی برحق محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث کرنا نہ ہوتا تو میں اپنے نبی کو اس دنیا کے اندر بھیجنا نہ ہوتا تو میں اس کائنات بھی کو نہ سجاتا، اس چاند سورج ستاروں کو میں نے بناتا۔ میرے دوستو، ایک آدمی اگر پوری زندگی مٹھاس کو چکھا نہیں، اس کو اگر مٹھاس کے بارے میں بتایا جائے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جب تک کہ وہ میٹھی چیز وہ نہیں کھائے گا اس کو معلوم نہیں چلے گا، ہم کتنا ہی سمجھائے وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ اسی طرح عشق نبی ہے، عشق محبت ہے کہ ہم کتنا ہی سمجھا لیں، جب تک کہ وہ نبی کی محبت میں دیوانہ نہ ہو جائے، جب تک اس کے دل کے اندر نبی کی محبت گھر نہ کر جائے، اس وقت تک اس کی محبت سمجھ میں نہیں آئے۔ اس لیے اگر آپ کو نبی کی محبت کو سمجھنا ہے، نبی کے دیوانوں کو دیکھنا ہے، تو آپ کو مکہ کی گلیوں کا سفر کرنا پڑے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم ریتوں پر لیٹتا ہوا دیکھنا پڑے گا، حضرت خباب کو دیکھنا پڑے گا جن کے اوپر پتھر رکھ کر کے کفار مشرکین نے ان پر ظلم اٹھائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی پٹائی لگائی، اتنا مارا گیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ جب چند گھنٹوں کے بعد ان کو ہوش آتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا ہوا تھا؟ حضرت ابو بکر کی زبان سے نہ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں کوئی جملہ نکلا، نہ اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی جملہ نکلا، نہ خود اپنے بارے میں نکلا۔ سب سے پہلا جملہ جو نکلا، کہا کہ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے، ان ظالموں نے میرے نبی کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، ان ظالموں نے میرے نبی کو کیا کیا ستایا، کیا کیا تکلیف دی۔ ابو بکر اپنی جان دینے کے لیے تیار، لیکن ابو بکر کو یہ برداشت نہیں کہ میرے نبی کے پاؤں مبارک پر ایک کانٹا بھی چبھ جائے اور اس کی تکلیف میرے نبی کو ہو۔ ابو بکر اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، یہ میرے نبی کی محبت کا تقاضا تھا، اس لیے آپ کو مکہ کی گلیوں کا سفر کرنا پڑے گا، مدینے کا استقبال
سوال کرنا پڑے گا کہ صحابہ اکرام نے کس طرح میرے نبی سے محبت کی، اور اگر وہی محبت آج ہم امتی اپنے نبی سے کرنے لگ جائے تو میرے دوستو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے اپنے نبی کی محبت میں غار ثور میں پناہ لے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی سے عشق اور محبت کا تقاضا تھا۔ اس لیے میرے دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ میرے نبی کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان کو زیادہ عزیز سمجھتا ہوں، میں اپنی جان کو محبت میں سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عمر، تیری محبت قابل قبول نہیں، تیرا ایمان مکمل نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارکہ میں فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی للناس اجمعین۔ کہ عمر فاروق سن لے، جب تک کہ تیرے دل کے اندر اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ اور خود اپنی جان سے بھی زیادہ محبت میری نہ آ جائے تیرے دل کے اندر، اس وقت تک تیرا ایمان مکمل نہیں، تیری محبت مکمل نہیں، تیری محبت قابل قبول نہیں۔ اس لیے اگر تو میرا عاشق بننا چاہتا ہے، میرا دیوانہ بننا چاہتا ہے، میری محبت میں غرق ہونا چاہتا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ للناس اجمعین۔ کہ تمہارے دل کے اندر میری محبت ایسی ہونی چاہیے کہ اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ، اپنے خاندان سے بھی زیادہ، یہاں تک کہ جو تمہاری جان ہے اس سے بھی زیادہ محبت میری ہونی چاہیے تمہارے دل کے اندر، جب جا کر تمہاری محبت کامیاب ہو سکتی ہے، ورنہ تمہاری محبت کامیاب نہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر صحابہ نے اپنی گردنیں کٹائی، صحابہ نے اپنی بیوی بچوں کو قربان کیا، سب کچھ قربان کیا، کیونکہ میرے نبی کی محبت ان کے دلوں کے اندر تھی، میرے نبی کا عشق ان کے دلوں کے اندر تھا۔ میرے دوستو، جب مدینہ المنورہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہجرت کر کے نہیں آئے تھے، مکہ المکرمہ کے اندر تھے، میرے نبی کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، جو ہر طرح سے میرے نبی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، ان کا ایک دوست ہے جن کا نام طفیل بن عمرو دوسی، یہ ملک یمن کا بادشاہ، ملک یمن کا رئیس اعظم، ملک یمن کا سردار، اپنے دوست سے ملنے کے لیے آئے مکہ المکرمہ۔ ابو جہل کے پاس جب عمرو بن دوسی جب آئے تو ابو جہل نے ان کو رات کا کھانا کھلایا، سب کچھ کھلا کر کے ان کو تیار ہو گیا۔ جب سونے کی باری آئی، بستر پر لیٹنے کے لیے گئے طفیل بن عمرو دوسی، تو ابو جہل روئی لے کر ان کے پاس آئے، روئی لے کر آئے تو ان کے دوست نے پوچھا، یہ روئی کس لیے؟ فرمایا، اس شہر کے اندر ایک ایسا جادوگر پیدا ہو گیا اور وہ جادوگر ایک ایسا کلام پڑھتا ہے اور وہ کلام جن کے بھی کانوں میں پڑتی ہے اس کا جادو ایسا اثر کر جاتا ہے کہ اس کا گرویدہ اور اس کا دیوانہ بن کے وہ رہ جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوست، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تو اس جادوگر کے جادوگری میں نہ پڑے، اس جادوگر کے اس کلام کو نہ سنے، اس لیے جب رات میں سو گے تو اپنے دونوں کانوں کے اندر روئی کو ٹھوس لینا تاکہ تمہارے کانوں کے اندر وہ آواز نہ پہنچ سکے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی اپنے دوست کی بات مان کر کے، کیونکہ مہمان تھے، میزبان کی بات مان کر کے روئی لے لیے اور کانوں میں ٹھوس کر کے سو گئے۔ جب آدھی رات کا وقت گزرا تو ان کو خیال آیا کہ عمرو بن دوسی، تو ملک یمن کا بادشاہ، تو ملک یمن کا رئیس اعظم،
تو ایک ریاست کو چلانے والا، تو ایک آدمی سے ڈر کر کے، ایک آدمی کے خوف سے، ان کے کلام کے سننے کے خوف سے اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لی، یہ تو کیسا عقل مند ہے؟ تیرے سے بڑا تو بیوقوف کوئی نہیں ہو سکتا کہ تو اتنا بڑا بادشاہ ہو کر ایک ادنا سا آدمی کے باتوں کے ڈر سے اپنے کانوں کے اندر روئی ٹھوس لی، یہ کون سی عقل مند ہے؟ چلو کانوں سے روئی نکالو، سنو وہ آدمی کیا کہتا ہے، اگر اس کی بات ماننے کے قابل ہے تو مان لینا، نہیں ماننے کے قابل ہے چھوڑ دینا۔ چنانچہ آدھی رات کا وقت گزر گیا، تہجد کے وقت میں حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کانوں سے روئی نکال کر کے پھینک دیتے ہیں، اپنے بستروں سے اٹھ کر کعبۃ اللہ کی طرف چل دیتے ہیں۔ جب کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی دیوار کے پاس بیٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت فرماتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی وہ تلاوت جس کو دیکھ کر ہر دل آزردہ ہو جاتا ہے، ہر دل کے اندر ایک طرف آ جاتی ہے قرآن کو سننے کی۔ سورہ رحمان کی تلاوت فرماتے ہیں، اور سورہ رحمان جو بھی سنتا ہے ان کا دل مچل جاتا ہے، کیونکہ سورہ رحمان قرآن کے اندر ایک ایسی پیاری سورت ہے کہ کفار بھی سنتا ہے تو اس کا دل موم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی اپنے جھوم کر کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ میرے نبی سورہ رحمان کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ عمرو بن دوسی جب میرے نبی کے قریب ہو گئے تو عمرو بن دوسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمایا یہ کوئی جادوگر کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی دیوانوں کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی شاعر کا شاعری نہیں ہے، یہ تو کوئی عجیب کلام ہے جس سے میرا دل کی کیفیت بدل جاتا ہے، جس سے میرا دل موم ہو جاتا ہے۔ چلو اس آدمی سے قریب ہوتے ہیں۔ چنانچہ طفیل بن عمرو دوسی ہمارے نبی کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں، قریب ہو کر پوچھتے ہیں، اے محمد، میں نے آپ کے بارے میں سنا کہ آپ جادوگر ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ مجنوں ہیں، آپ دیوانہ ہیں، نعوذ باللہ، لیکن میں نے آپ کی زبان سے جو نکلتا ہوا کلام سنا، یہ کوئی شاعر کا کلام نہیں، یہ کوئی جادوگر کا کلام نہیں، یہ کوئی دیوانوں اور مجنون کا کلام نہیں، یہ تو کوئی اللہ کا، کوئی اوپر والے کا کلام ہے جو ڈائریکٹ دل پر اثر کرتا ہے، جو ڈائریکٹ دلوں کو کھینچتا ہوا اپنے اوپر لے کر آ جاتا ہے۔ اے محمد، مجھے بتا دیجئے یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے طفیل بن عمرو دوسی سن لے، یہ میرا کلام نہیں، نہ کسی شاعر کا کلام ہے، یہ تو میرے خالق کا کلام ہے، یہ میرے مالک کا کلام ہے، یہ پوری دنیا کے خالق کا کلام ہے، یہ پوری دنیا کے رازق کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جس نے چاند سورج کو بنایا، جس نے چاند سورج کے اندر روشنی ڈالی، یہ اس کا کلام ہے، یہ تو اس کا کلام ہے جو اس خانے کعبہ کو بنایا۔ تو عمرو بن دوسی فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بتاتے کہ آپ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ آپ میرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں اس کو میں نہیں جانتا، میں تو وہ جانتا ہوں جو تمہارے سامنے میں نے پیش کیا، جو کلام میں نے ابھی پڑھا، یہی میری سچائی ہے، یہی میری حقیقت ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وہ میری حقیقت ہے اور اسی کی دعوت میں دیتا ہوں، اور ایک اللہ کی، ایک رب کی، ایک پروردگار کی، ایک خالق کی، ایک مالک کی، ایک رازق کی میں دعوت دیتا ہوں، آ جاؤ اس رازق کے دامن کو اپنے دامن میں سمیٹ لو، پھر کامیابی تمہاری قدم چومے گی۔ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں بلند کر دو، دیکھو اے عمرو بن دوسی، تمہاری زندگی بدل جائے گی، تمہاری کائنات بدل جائے گی۔ میرے دوستو، یہ جملہ نکلنا تھا میرے نبی کے دل سے۔ فوراً عمرو بن دوسی جو ایک ملک یمن کا بادشاہ، ملک یمن کا رئیس اعظم، فوراً کہتا ہے کہ میرے نبی فوراً جلدی کیجئے، آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیے، میں عمرو بن
بن دوسی آپ کا ادنا غلام بننے کے لیے تیار، میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار، مجھے کلمہ پڑھائیے اور اپنے دامن کے اندر اپنے آغوش میں مجھے لے لیجئے اور مجھے اس انگاروں سے بچا لیجئے۔ چنانچہ جب عمرو بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو مکہ کی گلیوں کے اندر آپ کے اوپر پورا کرکٹ ڈالی جاتی ہے، آپ جس گلی سے گزرتے ہیں اس کے اندر غلاظتیں پھینکی جاتی ہیں، آپ جس مکان سے گزرتے ہیں آپ کو مکان کی چوکھٹوں سے، راستے کے کناروں سے گالیوں کے بوچھار دیا جا رہے ہیں، آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر گالیوں سے سواگت کی جا رہے ہیں۔ اے میرے نبی، جب میں آپ کا غلام بن گیا، میں آپ کا خادم بن گیا، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ہجرت کر کے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر کے ملک یمن آ جائیے، میں اپنا سر کا تاج اٹھا کر کے آپ کے سر پر رکھ دوں گا، آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا، میں آپ کے غلام بن کر زندگی گزاروں گا، آپ میرا آقا بن جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمرو بن دوسی، ابھی مجھے ہجرت کا حکم نہیں۔ نبیوں کا نبی، جو امام الانبیاء ہے، جو سرور کائنات ہے، جو احمد مجتبیٰ ہے، جو محمد مصطفیٰ ہے، جو امام الانبیاء ہے اور کائنات جس کے لیے سجائی گئی، وہ ایک قدم نہیں اٹھاتا جب کہ تک اس کے رب کے حکم سے حکم نہ آ جائے، وہ اپنی زبان سے ایک الفاظ نہیں نکالتا جب تک کہ اس کے رب کی طرف سے حکم نہ آ جائے، وہ اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں بولتا۔ اس لیے طفیل بن عمرو دوسی، ابھی میرے رب کی طرف سے مجھے حکم نہیں آیا، مجھے اجازت نہیں ملی کہ میں مکہ المکرمہ کو چھوڑ دوں، یہاں کی سختیوں کو چھوڑ کر کے میں چلا جاؤں۔ میرا رب جب مجھے حکم دے گا اور جہاں کے لیے مجھے حکم دے گا میں وہاں کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، ابھی مجھے حکم نہیں، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمرو بن طفیل دوسی، میں ایک قدم بھی نہیں اٹھاتا، نہ میں اپنی زبان سے ایک الفاظ نکالتا جب تک میرے رب کی طرف سے مجھے حکم نہ آ جائے، جب تک کہ میرا رب مجھے بولنے کا حکم نہ دے، جب تک کہ میرا رب مجھے چلنے کا حکم نہ دے، اس وقت تک میں ایک قدم نہیں چل سکتا، ایک آواز بھی نہیں نکال سکتا میرے زبان سے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، جب تک کہ وحی مجھ پر نازل نہ ہو جاتی، جب تک کہ اللہ کا کلام مجھ پر نازل نہ ہوتا، اس وقت تک میں اپنی زبان سے ایک الفاظ بھی نہیں بولتا۔ یہ قرآن فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ کتنے پیاری الفاظ میں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی تو وہ نبی ہے، میرا محبوب تو وہ محبوب ہے، میرا دیوانہ نبی تو وہ دیوانہ ہے کہ میرے بغیر وہ ایک جملہ بھی نہیں بولتا۔ تو وہ جادوگر کہاں سے ہو سکتا، وہ شاعر کہاں سے ہوتا، وہ دیوانہ کہاں سے ہو سکتا، جب تک میرا کلام ان کے قلب اطہر پر نازل نہیں ہوتا اس وقت تک ان کی زبان نہیں کھلتی، ان کا زبان نہیں ہلنے لگتا۔ میرے دوستو، یہ ہمارے نبی تھے جس کی شان میں اللہ نے پوری سورت نازل کر کے بتا دی۔ اللہ نے خود ہمارے نبی سے محبت کی اور فرما دیا کہ اے لوگو، جو بھی میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس کے ساتھ محبت کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تو میرا محبوب بندہ بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلے میرے نبی کا محبوب بننا پڑے گا۔ اگر میرے نبی کا عاشق
تو میرا بھی عاشق، میرے نبی کا دشمن تو میرا بھی دشمن، کیونکہ قرآن فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ او لوگو، اگر تمہیں میری اتباع کرنا ہے، اگر میرے دامن کو تھامنا ہے، میری محبت کو حاصل کرنا ہے، میری مغفرت کو حاصل کرنا ہے، میری جنت کو حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے جاؤ میرے نبی کا دامن تھام لو، میرے نبی کی اتباع کر لو، تو پھر میرے نبی کے دیوانوں بن جاؤ، میرے نبی کے عاشق بن جاؤ۔ میرے نبی کے عاشق جب بن جاؤ گے تو میرا بھی دیوانہ، میرا بھی عاشق، میرے جنت کا حقدار، میرے جہنم سے آزادی کا پروانہ تمہارے لیے جاری۔ قرآن فرماتا ہے، اور قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا کے اندر اللہ نے 4 کتابیں اتاری، ان 4 کتابوں میں سے 3 کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی۔ فرمایا قرآن وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، جس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ اور قرآن وہ کتاب ہے کہ جب تک یہ کتاب دنیا کے اندر باقی، اس وقت تک دنیا بھی باقی۔ جس دن یہ کتاب ختم، اس دن دنیا کا نظام ختم، دنیا کی ساری رونقیں ختم، دنیا کی کائنات کو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ کہ قرآن کے بارے میں اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ او دنیا والوں، کان کھول کر کے سن لو، تم میرے قرآن کو کتنا ہی مٹانے کی کوشش کرو، کتنا ہی میرے قرآن کو جلانے کی کوشش کرو، میں اپنے قرآن کو اتنے دنیا کے اندر پھیلاتا رہوں گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں کو میں محفوظ کرنے کے لیے بنا دوں گا۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جس قرآن کو میں نے اتارا، اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود میں رب کائنات لیتا ہوں۔ اب میرے دوستو، کہیں سوڈان میں، کہیں امریکہ میں، کہیں بھی میرے قرآن، نبی کا قرآن جلایا جائے، اللہ فرماتا ہے کتنا ہی قرآن جلا دو، میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو تمہارے قرآن کی حفاظت کے لیے بنا دوں گا۔ ابھی ظالم نے قرآن جلایا، اللہ نے پیدائشی بچے کو حافظ بنا کر کے بنا دیا، پیدا ماں کے گود سے پیدا ہوا اور بچہ حافظ۔ تو اللہ نے معجزہ دکھا دیا، وہ ظالموں تم میرے قرآن کو جلاؤ گے، جلا دو، کتنے قرآن جلاؤ گے، جتنا ہی جلاؤ گے اتنے میں قرآن کی حفاظت کے لیے بچوں کو پیدا کروں گا، اتنے میں اپنے دیوانوں کو پیدا کروں گا۔ اس لیے قرآن جو ہے یہ آخری کتاب ہے، جب سب قرآن کا نظام چلتا رہے گا اس وقت کہ شمس و قمر کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ جس دن قرآن کا قانون ختم، یہ شمس و قمر کا نظام بھی ختم۔ اب قرآن ہم پڑھتے ہیں، تورات اور انجیل دوسرے مذاہب پر نازل ہوئی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، لیکن ان تمام کتابوں میں میرے نبی کا تذکرہ، میرے نبی کا ذکر۔ ایک دیوانوں کی میں قصہ سناؤں، ایک واقعہ بتاؤں کہ نبی کی محبت جب دل کے اندر آ جاتی ہے، نبی کی محبت جب دل کے اندر گھر کر جاتی ہے تو میرے دوستو، لوگ اپنے سب کچھوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ نبی کا محبت ہی ایسی محبت ہے۔ ایک مرتبہ اگر آدمی اپنے دل کے اندر دنیا کی محبت کو نکال کر اپنے نبی کی محبت ڈال دے، پھر دیکھیں کیا مزہ آتا ہے دنیا کے اندر جینے کا۔ تورات کس کے اندر نازل ہوئی معلوم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، تو یہودیوں کی عادت ہے، جس طرح ہم جمعے کے دن نہا دھو کر، نئے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر، صاف ستھرے ہو کر جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں اپنے رب کی عبادت کے لیے، ایسے یہودیوں کے اندر بھی ہفتے کے دن، سنیچر کے دن بابرکت مانا جاتا ہے۔ وہ تمام یہودی سنیچر کے دن نہاتے ہیں، دھوتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور اپنی عبادت گاہوں میں پہنچ کر کے وہاں عبادتیں کرتے رہتے ہیں، تورات کی تلاوت کرتے ہیں، جس طرح ہم جمعے کے دن آ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، ایسے یہودیوں کا معمول ہے۔ تو ایک یہودی کی عادت تھی کہ جب بھی ہفتے کا دن آتا تھا، سنیچر کا دن آتا تھا، وہ اپنے معمول کے مطابق نہاتا، اچھے کپڑے پہنتا،
خوشبو لگاتا اور خوشبو لگانے کے بعد وہ اپنی عبادت گاہوں میں، جس طرح ہم اپنی مسجدوں میں آتے ہیں، اپنی عبادت گاہوں میں، اپنی گرجا گھروں میں جا کر کے وہ تورات کی تلاوت کرتا رہتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ یہودی تورات کی تلاوت کرنے لگا اور اس تورات کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نام مبارک کو پائے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل، اور اس کے اندر ذکر کس کا؟ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس یہودی کو بڑا غصہ آیا کہ جو تورات میں تلاوت کر رہا ہوں یہ تو میرے نبی موسیٰ پر نازل ہوا، لیکن یہ محمد کا نام کہاں سے آ گیا؟ بڑا غصہ آیا۔ فَقَطَعَهَا وَحَرَّقَهَا، وہ 4 نام کو کاٹتے ہیں اور آگ میں جلا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح جب دوسرے ہفتے کا دن آتا ہے، دوسرے سنیچر کا دن آتا ہے، تو اپنے معمول کے مطابق نہا دھو کر کے، کپڑے پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے اپنی عبادت گاہوں میں آتے ہیں، تورات کو کھول کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اب اس تورات کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو 8 جگہ پر پاتے ہیں۔ 4 کاٹا تو اللہ نے 8 لکھ دیا۔ پھر غصہ آتا ہے، فَقَطَعَهَا وَحَرَّقَهَا، وہ 8 نام کو کاٹتے ہیں اور آگ میں جلا کر کے پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر ٹھیک اسی طرح تیسرا ہفتہ آتا ہے، نہا دھو کر کے اپنے معمول کے مطابق وہ تورات کو کھول کر کے پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ابھی تورات کو کھول کر کے پڑھنا ہی شروع کرتا ہے کہ پہلے ہی صفحے میں اس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 نام کو پاتے ہیں۔ 4 کاٹے تو اللہ نے 8 لکھ دیا، 8 جگہ سے کاٹا تو اللہ نے 12 جگہ پر لکھ دیا۔ اب اس یہودی کو تھوڑا افسوس ہوا، اب وہ تھوڑا سوچنے لگا کہ جو تورات میں پڑھ رہا ہوں یہ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، لیکن یہ محمد کون ہے؟ نہ اس کو میں پہچانتا، نہ میں جانتا ہوں کہاں کا رہنے والا، کہاں کا آنے والا میں نہیں جانتا، لیکن یہ اللہ کا کوئی ضرور برگزیدہ بندہ ہوگا، کوئی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوگا، کیونکہ میں نے ان کے 4 نام کاٹا تو اللہ نے 8 لکھ دیا، 8 جگہ سے کاٹ دیا تو اللہ نے 12 جگہ لکھ دیا۔ اگر اسی طرح میں ان کے نام کو کاٹتا رہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تورات کے اندر اگر ہمیں کوئی چیز نظر آئے تو صرف اسی نبی کا نام نظر نہ آئے۔ اب اس یہودی کے دل کے اندر ہمارے نبی کی محبت آ جاتی ہے کہ جو نبی، جو نام، جو محمد اللہ کو اتنا پسند ہو، اللہ کو اتنا محبوب ہو، تو ہمیں بھی اس سے محبوب، ہمیں بھی اس سے محبت کرنا چاہیے، ہمیں بھی اس نبی کا دیدار کرنا چاہیے، اس محمد کا دیدار کرنا چاہیے، اس محمد سے ہمیں ملنا چاہیے کہ یہ کون ہے اور کیسی شخصیت ہے جو اللہ نے اس سے اتنی محبت کی کہ میں کاٹتا رہا اور اللہ ان کو اندر اضافہ کرتا رہا۔ چنانچہ وہ پورے ملک شام کے اندر، کیونکہ یہود جو ہے وہ شام کے رہنے والے تھے، یہودیوں کی جو بستی آبادی تھی وہ ملک شام کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک شام کے اندر تھے، اس لیے ملک شام کے اندر در در بھٹکنے لگے، محمد کا پتہ پوچھنے لگے، کوئی نہیں بتایا، تو اپنے یہودی علماء کے پاس گئے، کہا کہ علماء یہود، میں اس محمد کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کون آدمی ہے، کون نبی ہے جس کے نام کو میں نے 8 جگہ سے کاٹا تو اللہ نے 12 جگہ پر لکھ دیا، کوئی اللہ کا پسندیدہ ہوگا۔ کیونکہ یہودیوں کے جو عالم تھے وہ ہمارے نبی سے جلتے تھے، بغض و عداوت رکھتے تھے، کینہ کپٹ رکھتے تھے، کیونکہ ان کی جو پھر وہ بھٹی چلتی تھی، ان کی کمائی کا جو ذریعہ تھا وہ بند ہونے والا، کہ اگر یہ دین اسلام کو قبول کر لیتا ہے، جو ہم جو تورات کے اندر رد و بدل کر دیے ہیں، تحریف کر دیے ہیں، پھر ہم کیسے ان کو لا سکتے ہیں؟ تو یہود کے علماء نے فرمایا لا کذاب، وہ تو بہت بڑا کذاب ہے، نعوذ باللہ، میں چاہتا ہوں کہ قیامت تک تجھے اس نبی کی شکل اور صورت دیکھنے کا نصیب نہ ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تو اس نبی سے کبھی مل بھی نہ جائے، کیونکہ جس نبی کا تو نے نام لیا وہ بہت بڑا جھوٹا ہے، بہت بڑا مکار ہے، نعوذ باللہ۔ تو جو یہودی ہمارے نبی کے نام کو کاٹا تھا وہ سوچنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اگر وہ جھوٹا ہوتا، وہ مکار ہوتا، وہ فریب ہوتا تو اللہ ہمارے تورات کے اندر اس نبی کے نام کو کائے لکھتا؟ جھوٹوں کا نام تو اللہ لکھتا نہیں، اللہ تو اسی کا نام لکھتا ہے جس سے ان کو محبت ہوتی ہے، جن سے ان کو پیار ہوتا ہے، اور ہم بھی انہی کا نام لیتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ دنیا کا بھی دستور ہے، ہمیں دنیا کے اندر کسی سے عشق ہو جاتا ہے، کسی سے محبت ہوتا ہے تو بار بار ہم ان کے نام کو اپنی زبان پر لاتے ہیں، کیونکہ ان کے نام لینے میں ہمیں مزہ آتا ہے، محبت کا تقاضا یہی ہے۔ تو وہ یہودی فرمایا کہ اے علماء یہود سن لو، تم سارے کے سارے جھوٹے ہو سکتے ہو، مکار ہو سکتے ہو، لیکن میں نے جس محمد کا نام لیا ہے یہ کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہو سکتا، یہ کوئی مکار نہیں ہو سکتا، تم مت بتاؤ، میں اس کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ چنانچہ وہ ملک شام سے اپنے توشہ لے کر کے اونٹ پر سوار ہوتے اور مدینے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب کبھی مدینہ آئے نہیں، ملک شام سے سفر کرتے کرتے بھوکا پیاسا 3 دن ہفتہ دن کے بعد مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ کار، یہ بس، یہ کوئی سواری تھی نہیں، اونٹوں کا سفر یا گھوڑے کا سفر۔ تو اونٹوں کا سفر کرتے کرتے وہ مدینۃ المنورہ کے اندر جو ہی داخل ہوئے، پہلی مرتبہ مدینۃ المنورہ کے اندر آئے، کسی کو پہچانتے نہیں تھے، کسی کو جانتے نہیں تھے، بس ایک دل کے اندر طلب تھی کہ مجھے محمد سے ملنا ہے، محمد کون ہے؟ تو جو ہی مدینے کے اندر داخل ہوتے، سامنے سے ایک صحابی جو بڑے خوبصورت، بڑے لمبے تگڑے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے سے آتے ہوا دیکھا تو یہودی سمجھ گیا کہ شاید یہی محمد ہے، کیونکہ بہت لمبے تھے حضرت سلمان فارسی اور سب سے زیادہ حسین و خوبصورت تھے، بہت خوبصورت تھے۔ فرمایا اتنا خوبصورت آدمی، اتنا حسین و جمیل آدمی، شاید یہی وہ محمد ہے جس کی میں تلاش سے ملک شام سے سفر کر کے یہاں مدینۃ المنورہ، چلو میں جس نبی کی تلاش میں آیا مجھے وہ نبی مل گیا، فوراً جا کر اونٹ سے اترتے ہیں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور گر کر فرماتا اے محمد، میں نے آپ کی تلاش کرتے کرتے ملک شام سے بھوکا پیاسا سفر کر کے ہوئے آپ کی تلاش میں آیا ہوں، میں آپ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھ پر ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے اپنی غلامی میں قبول کر لیجئے، آج سے میں آپ کا غلام، آپ سے میں آپ کا خادم، آپ سے میں آج کا دیوانہ۔ قدموں میں گر کر کے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں۔ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے گزرے ہوئے 3 دن ہو گئے تھے۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ اور یہ ملک شام سے سفر کر کے ہمارے نبی کو دیکھنے کے لیے آئے۔ حضرت سلمان فارسی سوچا کہ اگر میں ان کو فوراً کہہ دوں کہ جس محمد کی تلاش میں تو آیا ہے وہ محمد تو اس دنیا سے چل بسا، تو یہ فوراً ہارٹ اٹیک ہو کر کے یہیں مر جائے گا۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، میں اس یہودی کو کہوں تو کہوں کیا کہوں۔ بہت دیر کے بعد فرمایا، ان کو اٹھایا اور کہا کہ میرے دوست، میرے بھائی، تو جس نبی کی، جس محمد کی تلاش میں آیا ہے، میں تو اس محمد کا ایک ادنا سا غلام، ایک ادنا سا خادم ہوں، میں محمد نہیں ہوں۔ اور تو یہ سامنے جو مسجد دکھ رہی ہے مسجد نبوی، وہیں چلا جا، تجھے وہیں محمد کا پتہ مل جائے گا، وہیں محمد رہتے ہیں، وہیں تمہیں پتہ مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وہی یہودی کی محبت کو دیکھ کر کے میرے دل کے اندر بھی ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ جس نبی کے خاطر یہ ملک شام سے سفر کر کے آیا، جس کے چہرے کے دیدار کے لیے آیا، وہ چہرہ آج ان کو نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ فوراً وہ اونٹوں پر سوار ہوتے ہیں اور بجلی کی طرح اپنے اونٹوں کو ہکاتے ہیں اور فوراً مسجد نبوی کے اندر پہنچ کر کے دیوانوں کی طرح اعلان کرتے ہیں، این محمد، این محمد، این محمد، کہاں ہے میرا محمد، کہاں ہے میرا محبوب، کہاں ہے وہ نبی جس کے خاطر میں ملک شام سے بھوکا پیاسا سفر کر کے آیا ہوں۔ میں ایک مرتبہ چاہتا ہوں کہ اس کے چہرے کا دیدار ہو جائے، ان کے ہاتھوں کو میں بوسہ دے دوں، ان کے قدموں میں گر کر کے اپنے پیشانی کو ٹیک کر اپنے گناہوں کی تلافی کر لوں۔ میں ان کے دست مبارک پر آج ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں ہے محمد؟
جب یہ دیوانوں کی طرح اعلان لگاتے ہیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بھی چپکے سے ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا کہیں ان کی نظر میری طرف نہ پڑے۔ جب وہ دیوانوں کی طرح این محمد کا آواز لگا رہے تھے، صحابہ اکرام مسجد نبوی کے اندر جمع ہو جاتے، سارے صحابہ اکرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو یاد تھی وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ کیونکہ میرے نبی کی خاطر تو صحابہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار، اپنی بیوی بچوں کو قربان کرنے کے لیے، اور اسی محمد کی شدائیں آج مسجد نبوی کے اندر لگائی جاتی ہے۔ جو محمد آج نظروں سے اوجھل ہے، آج نظروں سے غائب ہے۔ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس یہودی کو جا کر یہ بتائے کہ جس محمد کے خاطر تو آیا ہے وہ محمد اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ سارے صحابہ رو رہے ہیں، ہر صحابہ دھاڑے مار کر روئے، کسی کی ہمت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، اس یہودی کو گلے سے لگاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، جس نبی کی خاطر، جس محمد الرسول اللہ کی خاطر تو ملک شام سے سفر کر کے مدینۃ المنورہ آیا، ہماری بدنصیبی ہے کہ وہ نبی آج سے گزرے ہوئے 3 دن ہو گئے، وہ نبی ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، وہ نبی ہمیں داغ فراق دے کر چلے گئے۔ یہ کہنا تھا، حضرت علی کی زبان سے یہ نکلنا تھا کہ وہ نبی گزرے ہوئے 3 دن ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ وہ یہودی مچھلی کی طرح تڑپنے لگے، جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال کر کے خشکی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے تو مچھلی کس طرح چھٹپٹانے لگتی، کس طرح تڑپنے لگتی، وہ یہودی اس طرح تڑپنے لگتی۔ یا اللہ، میں اتنا بد نصیب، میں اتنا کم ظرف، میں اتنا بدبخت نکلا کہ جس نبی کی خاطر، جس نبی کی محبت کے لیے میں آیا وہ نبی میرے نصیب میں نہیں تھا۔ اے اللہ، کیا میری محبت کے اندر کمی رہ گئی تھی؟ کیا میرے دل کے اندر، میرے اخلاص کے اندر کوئی کمی رہ گئی تھی؟ یا اللہ، مجھے وہ نبی بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ روتے ہیں، بلکتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں علی، اگر تم مجھے اس نبی کا چہرہ تو نہیں دکھا سکتے، کوئی کپڑا تو چھوڑ گیا ہوگا، کم سے کم وہ کپڑا تو دے دیجئے تاکہ میں اس کپڑے کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر سکون حاصل کروں، اپنے دل کے اندر تسلی حاصل کروں۔ جس نبی کی خاطر میں نے سفر کر کے آیا، کہیں اس نبی کا کپڑا دے کر اپنے سینے سے لگا کر میں اپنے دل کو ٹھنڈک محسوس کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جاتے ہیں، اور حضرت فاطمہ کے گھر سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک لے کر آتے ہیں۔ جب وہ جبہ مبارک مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں تو پوری مسجد نبوی کے اندر خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی ہے، کیونکہ میرے نبی کے جسم کے اندر، میرے نبی کے پسینے کے اندر وہ خوشبو تھی جو آج مشک عنبر عود کے اندر وہ خوشبو نہیں۔ میرے نبی جس گلی کے اندر سے گزر جاتے تھے گھنٹوں تک وہ گلی مہکتی رہتی تھی، وہ میرے نبی کے پسینے میں وہ خوشبو تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے پسینے میں وہ خوشبو ہے، وہ خوشبو جنت کے اندر بھی نہیں، وہ خوشبو تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پوری مسجد نبوی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے ہیں، اور جب جبہ مبارک لایا گیا، اس جبے کو کھولا گیا تو اس جبے مبارک کے اندر 7 جگہ چمڑے کے پیون لگے ہوئے تھے۔ کائنات کے سردار، پوری نظام کے صدقے، جس کے صدقے میں اللہ نے بنایا، اور اس کے جبے مبارک کا یہ حال کہ اس کے جبے کے اندر اور پیون بھی لگے تھے، کس کے چمڑے کے کپڑے کے نہیں۔ 7 جگہ پر جو پھٹ جاتا ہے اس کو جو سلایا گیا تو چمڑا لے کر کے اس کو سلایا گیا۔ میرے دوستو، صحابہ فرماتے ہیں کہ اس جبے کو دیکھنا تھا کہ صحابہ کی یاد اور تازہ ہو جاتی، اور رونے لگتے ہیں۔ پوری مسجد نبوی کے اندر چیخ و پکار کی آواز آنے لگتی ہے۔ اس یہودی کو جب جبہ دیا جاتا ہے، ہمارے نبی کا جو کرتا دیا جاتا ہے، وہ یہودی سینے سے لگاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، بہت دیر تک روتے ہیں۔ بہت دیر تک رونے کے بعد فرماتے ہیں، اے علی، کم سے کم مجھے اس نبی کے روضے اقدس تک تو لے چلو، مجھے اس نبی کی قبر پر لے چلو، تاکہ میں اس نبی کی قبر کو دیکھ کر اپنے دل کو سکون محسوس کر سکتا ہوں، اپنے دل کے اندر ٹھنڈک محسوس کر سکتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چلتے ہیں، ان کے پیچھے وہ یہودی اور تمام صحابہ کا پورا قافلہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جاتے ہیں۔
جب روز اقدس پر پہنچتے ہیں تو یہودی میرے نبی کے روز اقدس پر بیٹھ کر کچھ پڑھنے کے بعد فوراً اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان پر اٹھاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ان کی زبان ہلنے لگتی، ان کی دونوں ہونٹ کچھ حرکت کرنے لگتے ہیں، اور وہ یہودی اپنی زبان سے یہ جملہ نکالتے ہیں کہ اللہ اگر تو نے میرے دل کے اندر اس نبی کی محبت کو سچا جانا اور تو نے میرے ایمان لانے کو قبول کر لیا، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس نبی کا سچا عاشق، میں اس نبی کا سچا دیوانہ، میں اس نبی کی محبت کی خاطر ملک شام سے مدینۃ المنورہ آیا، اے اللہ میری ایک خواہش ہے، میری ایک آرزو ہے، میری ایک ہی تمنا ہے کہ ابھی اسی وقت اسی نبی کے روز اقدس کے سامنے میری روح کو نکال لیجئے، کیونکہ جس نبی کو میں نے دیکھنے کے لیے آیا میں اس نبی کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ مجھے اس دنیا کے اندر جینے کا کوئی حق نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اسی نبی کے روزے پر، اسی نبی کے قبر مبارک پر میری جان نکل جائے، تاکہ مجھے معلوم ہو کہ میں اللہ کا سچا عاشق، میں نبی کا سچا عاشق۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ابھی اس کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوتا، فوراً گرتے ہیں میرے نبی کے روزے پر اور فوراً ان کی روح قبض ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، یہ نبی کا دیوانہ، یہ نبی کے عاشق تھے۔ آج میرے دوستو ہمیں ایسا نبی کا امتی بنا کر اللہ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا، جس نبی سے اللہ خود کہتا ہے کہ اگر تم محمد سے محبت کرو گے تو میں بھی محبت کرنے والا، اگر تم محمد سے محبت نہیں کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کرنے والا نہیں۔ صحابہ نے ہمارے نبی کے خاطر اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے بیوی بچوں کی قربانیاں دی، اپنے مالوں کی قربانیاں دی۔ آج ہم اپنے نبی کی خاطر کیا ہم نماز کی قربانی نہیں دے سکتے؟ کیا نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم نبی کی سنتوں کو نہیں اپنا سکتے ہیں؟ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندو ایک مرتبہ میرے نبی کے دامن کو تھام لو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے کے اندر جو میرے نبی کے ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر اور ثواب ملیں گے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اپنے نبی کی محبت میں آ کر اپنے نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہے، کیونکہ صحابہ نے تو بڑی بڑی قربانیاں دی، ہم وہ قربانی نہیں دے سکتے۔ بس ہم اتنا کر لیں کہ اپنے نبی کی دامن کو تھام کر، اپنے نبی کے دیوانے بن کر، اپنے نبی کی سنت کی اتباع کر کے وہ جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزار لے، یہی ہمارے لیے جنت کا درجہ ہے، یہی ہمارے لیے جنت کا راستہ ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، کہ صحابہ نے کتنی بڑی قربانیاں دی۔ جنگ احد کا مقام ہے۔ حضرت نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے اندر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو کتنی بھاری قیمت چکانی پڑی۔ ایک چھوٹی سی غلطیوں کی وجہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، ہمارے نبی کی اونٹ کی کھوپڑی، ان کی کڑی ہمارے نبی کے جسم مبارک پر اندر پیوست ہو کر خون نکلنے لگے، یہاں تک کہ ظالموں نے گڑھے کے اندر ڈال دیا، بہت ظلم ہوئے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمان ہدیے میں ملی۔ کمان جانتے ہیں؟ وہ تیر جو چلایا جاتا ہے، یہ جو ایسے ہوتا ہے اس کی کھینچ کو جو تیر چلایا جاتا ہے اس کو کمان بولا جاتا ہے۔ ایک کمان اللہ کے نبی کو ہدیے میں ملی، اور وہ کمان اللہ کے نبی نے مجھے دے دی اور فرمایا نعمان تیر چلاؤ، کفار و مشرکون کو خوب تیر چلاؤ۔ چنانچہ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ نعمان بن قتادہ میرے ماں باپ قربان، چلاؤ تیر، کیونکہ چاروں طرف سے تیر جو آ رہے تھے ہمارے نبی کے چہرے کی طرف آ رہے تھے۔ حضرت نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور میں تیر چلاتا رہا، لیکن وہ جو کمان تھی اس کا سیرا ٹوٹ گیا اچانک۔ اب جب سیرا ٹوٹ گیا، کیونکہ حضرت نعمان بن قتادہ ایسے تیر انداز تھے، فرمایا کہ جب تک میرے کمان کے اندر تیر تھا اور میرے کمان صحیح سالم تھی، کسی کی ہمت نہیں ہو کہ وہ میرے نبی کے قریب بھی آ سکے۔ بہت زبردست تیر انداز، ان کا نشانہ کبھی چکتا نہیں تھا، جس کا نشانہ فوراً اسی پر جا کر لگتے تھے۔ فرماتے جب کمان ٹوٹ گیا
تو اب میرے پاس نہ تیر نہ کمان کچھ نہیں، اب وہ ساری طرف سے تیر کے بوچھار میرے نبی کے چہرے کی طرف آ رہے ہیں، کیونکہ کفار کی تو یہ خواہش تھی کہ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، اسی کو ختم کیا جائے۔ اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر ہماری مخالف کرنے والا کون ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت نعمان بن قتادہ فرماتے کہ میں نے اپنے چہرے کو اپنے نبی کے چہرے کے سامنے کر دی۔ اب وہ جو تیر آتا تھا میرے چہرے پر لگتا تھا، کبھی ادھر سے آتا تو میں اپنے سر گھما کر میرے نبی کے چہرے کی طرف کر دیتا، کیونکہ حضرت نعمان فرماتے ہیں کہ میں اپنی جان دینا گوارا کر سکتا تھا، لیکن میرے نبی کے اندر ایک خروش بھی آئے میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ تو حضرت نعمان بن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک تیر فوراً میرے نبی کے چہرے کی طرف آیا اور میں لپک کر کے اس چیر کو اپنے چہرے پر لیا تو وہ تیر آ کر میرے آنکھ پر لگی، اور جب میرے آنکھ پر لگی تو میرے آنکھ کی جو ایک ڈبیا ہے گولائی وہ فوراً نکل کر کے میرے ہاتھ پر آ گیا، یہ پوری آنکھ کی ڈبیا نکل گئی باہر، کیونکہ تیر پورے اندر پیوست ہو گئی۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آنکھ لے کر میرے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے روتے فرماتے ہیں یا اللہ یہ میرا نعمان ہے جو تیرے نبی کے چہرے کے خاطر آج انہوں نے اپنے چہرے کو زخمی کیا، تیرے نبی کے آنکھ کے خاطر آج انہوں نے اپنے آنکھ کو شہید کیا، یا اللہ تیرا نبی تیرا سچا عاشق اے اللہ آج تیرے سامنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنے نعمان کے لیے فریاد کرتا ہے کہ تو اس کی آنکھ کو پہلے کی آنکھ سے زیادہ روشن اور خوبصورت بنا دے۔ چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آنکھ کو اپنے دست مبارک پر لیتے ہیں اور دست مبارک پر لے کر حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں چپکا دیتے ہیں، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس آنکھ کو روشن بنا دیجئے، اس آنکھ کو ایسی روشن بنا دیجئے کہ دنیا کے اندر اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت اور اس آنکھ سے زیادہ روشن کوئی آنکھ نہ ہو۔ حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کے آنکھوں کو چپکانا تھا اور اللہ نے فوراً میرے آنکھ کے اندر ایسی روشنی ڈالی کہ میں ہزاروں میٹر دور سے میں لوگوں کو دیکھ سکتا تھا اس آنکھ کی روشنی سے، وہ روشنی عطا فرمائی، اور فرمایا کہ دنیا کے اندر ایسی آنکھ کوئی جو خوبصورت نہیں تو جو میری آنکھ دوبارہ اللہ نے خوبصورت بنا دی۔ تو جب نبی کے دیوانے بن جائیں گے، نبی کے عاشق بن جائیں گے تو اللہ ہم سب کچھ عطا کریں گے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم ہم سب تیرے ہیں۔ اے میرے دوستو ہم نبی کی دیوانہ بن جائے، اللہ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت میں